अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या हाल चाल? ठीक ठाक आप? जी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम। शुक्र है आज ही स्ट्रीम यार्ड ओपन हो गया, वरना मुझे आज भी डाउट ही लग रहा था। ये मैंने आने से पहले ट्राई कर लिया था कैसे इसको करना है। ठीक है ब्रदर, तो फिर अभी आपको ऑडियंस का वेट करना है या फिर हम गुफ्तगू का आगाज करें? ऑडियंस आ जाएगी, हम दोबारा जब ये अपलोड होगी वो सुन लेंगे। हम ट्राई करते हैं जैसे आप हैं, अब उसको कितना इंतजार करें। अगर आपने किसी को चलिए कहा ठीक हुआ है तो देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम शुरुआत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी एक्चुअली एक जश्न पढ़ के वापस आ रही हूँ, क्योंकि आप भी जानते होंगे आज मासूमाई को उनका जी ज़हूर है। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर हम शुरू करते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना उम्मतन मुस्तक़ीम बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब गालिब अला इब्न कुल्ल गालिब अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मोहम्मद। जैसे कि ब्रदर मेरी आपसे बात भी हुई थी, असहाबा किराम के कंटेक्स्ट में आज हमें बात करनी है। उसी टॉपिक को आज हमें कंटिन्यू करना है, जो वीडियो में भी जी जी हमारी बात हुई। जी जी आपको जब मैंने वीडियो सेंड की थी, मैंने कहा भी था कि आपने वीडियो नहीं देखी, तो आपने कहा था कि वीडियो काफी लंबी है, इस वजह से मैं नहीं देख पाया। तभी फिर मैंने आपको लाइव का सजेशन दिया था कि लाइव आ जाए तो फिर ज्यादा इजीली बात हो जाएगी। जी जी आपकी कुछ वीडियोस मुझे कुछ अहले सुन्नत बिरादरान ने भी सेंड की थी और अहले तशरीफ बिरादरान की तरफ से भी आई थी। और उन्होंने मुझे, क्योंकि अहले सुन्नत बिरादरान भी कुछ हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ सिस्टर्स मुझसे बाकायदा राब्ते में हैं। और जब कोई ऐसी बात होती है, जब कोई ऐसा मसला पेश आता है, तो फिर वो मुझसे कहती हैं कि सिस्टर आप जरा थोड़ी सी इसमें तायीद फरमा दें कि इस मसले में क्या सच्चाई है और क्या नहीं। तो आपकी कुछ वीडियोस आई थी, जिसमें एक वीडियो थी आपकी, आपने अलामा नासिर अब्बास मुल्तानी शहीद की वीडियो उठाई थी, उसका आपने एक छोटा सा रद्द रिकॉर्ड किया था, जहाँ पे सहाबा का जंग से भाग जाने का सारा मामला था। उसमें जो मामलात थे, आपने उस वीडियो में जो बयान किए थे, उन मामलात के लिहाज से मैं आज आपके सामने कुछ दलाइल रखना चाहूंगी, क्योंकि टॉपिक हमारा सहाबा कराम से रिलेटेड ही है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि जैसा कि हमारी बात भी हो चुकी है, आपने कहा था जितनी रिसर्च मेरी यूट्यूब पर मौजूद है उसी से रिलेटेड बात हो, और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि हम उसी के जी जी रिलेटेड ही बात करके बाहर ना जाए। चलिए ब्रदर, जैसे कि अब सहाबा का जंग से भाग जाना और कुरान में सहाबा के लिहाज से जितनी भी चीजें आई हैं, अगर आप अदिल्ला शरिया वगैरह तय करना चाहें तो वो पहले आप फिर तय कर लें, अगर आप करना चाह रहे हैं तो। जी सिस्टर, यही है जो मुत्तफ़क़ुन अलैह उसूल है कि हम इस मसले को कुरान से हल करने की कोशिश करेंगे। कुरान की रोशनी में फिर हम रिवायात को देखेंगे और कुछ इल्म अक़ल के मुसल्लमात हैं, उसकी रोशनी में हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। देखिए भाई, मेरे करीब जो अदिल्ला शरिया है वो तो कुरान और हदीस है, डेफिनेटली जी इन्हें जी तारिकुम फीकुम से लेकर उससे बिल्कुल। रिलेटेड कुरान और हदीस। जो अहले सुन्नत की यहाँ, आपको भी पता ही होगा इस चीज का, जो अहले सुन्नत की यहाँ अदिल्ला शरिया है वो है चार: कुरान, जी जी हदीस, इज्मा और क्यास। ठीक है, तो जी जी क्यास को तो अभी हम रखते हैं साइड पे, क्योंकि क्यास हमारे यहाँ नहीं है, फिर वो शोर आएगा, बहस होगी हमारी। क्या साइड पे रखे हैं, हदीस, कुरान कुरान। और इज्मा के लिहाज से फिर बात हो। जी ठीक है, कुरान हदीस को देखते हैं। अगर मसला कुरान हदीस से हल हो गया फिर इजमा की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो मेरे ब्रदर, सबसे पहले तो जो असहाबा का जंग से भाग जाने वाला किस्सा है, जी जी सबसे पहले ओहद में सहाबा का भागना, ठीक है। उसके बाद सही बुखारी में इन चीजों का जो जिक्र आया है, अगर ओहद में मैं बात करूं, और रियासत तो किताब है जी फजाइल सहाबा, और ये अहमद बिन हम्बल ने लिखी है। इसमें राविया है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है जी। राविया हजरत आयशा ने लिखी है इमाम अहमद बिन हम्बल ने। यहाँ पे वो लिखती है, मेरे बाप का ये भी इम्तियाज है, जो भागे हुए लोग थे उनमें सबसे पहले मेरे बाबा वापस आए थे। अब भागे कब थे? जब कम से कम 8 शोहदा की लाशें तड़प रही थी। अब एक बंदा वापस आ रहा है, तो उसका मतलब ये बात कंफर्म है कि वो भागा था। और हजरत आयशा खुद इस हदीस की रावी है, और लिखने वाले भी इमाम अहमद बिन हम्बल है। इसका कोई रद्द। सिस्टर, मैंने उस क्लिप में भी ये कहा था कि सहाबा कराम से मुतालिक जो ये वाक़या मौजूद है तो इसका इनकार तो कोई भी नहीं करता, लेकिन सवाल ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनके इस भागने के फेल को माफ़ कर दिया था, और आका अलैहिस्सलाम को भी फरमाया था कि आप भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें। तो उनकी इस गलती का दिफा हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये है कि जब अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया तो उसके बाद हमें उनकी गलती को बयान करके उनको डिग्रेड करना, ये कोई सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, अगर कुरान में कोई आयत ना आती और उनका ये अमल होता तो बेशक उसको हम कंडेम करते, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है मेरे ब्रदर, जैसे कि आपने कहा कि कुरान ने गलती को माफ कर दिया, इसी लिहाज से एक और आपके सामने आपकी खिदमत में हवाला पेश करूंगी। किताब सही बुखारी मकतबा रहमानिया से छपी है, जिल्द 2 में, और पेज नंबर 627। यहाँ किताबुल मुगाजी पारा नंबर 17 में हदीस नंबर है 1449, 1449।
यहाँ पे वन हिजा मुस्लिमोना के लिहाज से यहाँ पे मैं तर्जुमा डायरेक्ट बयान करती हूँ। ग़ज़वा हुनैन के बाद में जब लोग भाग रहे थे और रावी कहते हैं कि मैंने लोगों को भागते हुए देखा, हजरत उमर इनके अंदर ही थे। मैंने इनसे पूछा लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हजरत उमर ने कहा अल्लाह की तरफ से हुक्म है पहाड़ पर चढ़ जाओ, जो पहाड़ पर चढ़ने का सारा वाकया था। अब हजरत उमर यहाँ खुद कह रहे हैं, इसी कंटेक्स्ट में कुरान की सूरह पारा नंबर 14 सूरह नहल 106 की आयत है। यहाँ पे अल्लाह कहता है मन कफरा बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उतिहा वक़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमानी वलकिन मन शराहा बिल कुफ्री सदरन व अलैहिम गज़बुन मिनल्लाहि व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफर करे उसके लिए शदीद वईद है। ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफर करे उसके लिए शदीद वईद है। और सूरह तौबा में अल्लाह का हुक्म है कि कुफर के बारे में जो अल्लाह ने सूरह तौबा में हुक्म दिया कि कातिलुहुम आइमतुल कुफ्री, जो कुफर फैलाते हैं इन्हें कत्ल करो। अब इस आयत के लिहाज से आपका क्या कहना है? देखिए, जो आपने हवाला दिया है उसमें हम यही बात करते हैं कि पहली बात तो ये है कि अहले सुन्नत के यहाँ ये अकीदा बिल्कुल भी नहीं है कि सहाबा कराम मासूम हैं, और ना हम उनकी गलतियों का दिफा करते हैं। उनसे गुनाह हुए हैं, मसले मिस हैंडल हुए हैं, लेकिन सवाल उसमें ये है कि क्या वो नीयत कल्बी तौर पर बदनीयत थे, बददियानत थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा अपनी नेक नीयती में किसी मसले को सही समझ के कर रहा होता है, लेकिन बाद में अल्लाह की तरफ से वईद आ जाए या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तंबीह फरमा दें, तो उसके बाद देखा जाएगा कि वो अब्दुल्ला बिन उबई की तरह कि आका अलैहिस्सलाम के सामने सीना तान के खड़ा है या सर झुका के खड़ा है कि या रसूलल्लाह मुझसे ये मसला मिस हैंडल हो गया। जो आपने हजरत उमर के हवाले से ये बात किया, तो इसके बाद तारीख में मौजूद है कि ताजदार कायनात ने हजरत उमर से कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। जिन हजरात से आका अलैहिस्सलाम ने नाराजगी का इजहार किया है, इसका कोई हवाला, इसका कोई हवाला जो आप बात कर रहे हैं? जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जो रिवायत आपने बयान किया ना, इसमें दो चीजें हैं कि तारीख के दो पहलू हैं। एक वो तारीख है जो हकायक के जुमरे में आती है, जिसको हम इस्टेब्लिश हिस्ट्री कहते हैं, उसका कोई भी इनकार नहीं करता, और रिवायत का एक वो हिस्सा जिसको हम अखबार अहाद कहते हैं, जिस पर हम सनदन बहस करते हैं, मयारात कायम किए जाते हैं। जो रिवायत आपने पेश की ये अखबार अहाद में से, इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, वाकया हुआ है। अब सवाल यह है कि तारीख में कोई एक रिवायत भी ऐसी नहीं मिलती, ये एस्टैब्लिश हिस्ट्री की बात बयान कर रहा हूँ, जो हजरत उमर के इस अमल के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निस्बत से उनसे नाराज हो जाना या उनसे मुंह फेर जाना कहीं भी साबित हो। वो वक्ती एक मामला था, हम उनकी इस बात का दिफा भी नहीं करते, और मैं ये भी नहीं कहता कि वो मासूम थे। लेकिन ब्रदर, जैसे कि मैंने पहले कमेंट्स में भी अर्ज किया था कि मैं दलाइल दूंगी, और जैसा कि डिबेट के भी उसूल, खैर ये तो एक मुकालमा ही चल रहा है, इसे आप मुकालमा ही समझिए, लेकिन मुकालमे का भी उसूल है कि जब हमारी तरफ से कोई बात की जाएगी फिर उसका कोई रद्द तो पेश करना पड़ेगा आपको। अब इन दो रेफरेंसेस का रद्द कैसे पेश करेंगे आप? खाली बातचीत मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि दो चीजें होती है ना। अगर मिसाल के तौर पर मैंने आपसे अर्ज ये किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अमल के बाद हजरत उमर से नाराज नहीं थे, अब आप हवाला दे दे कि नहीं आका अलैहिस्सलाम ने तो हजरत उमर से 3 दिन तक बात नहीं की थी। मिसाल के तौर पर जब ग़ज़वा तबूक से वापसी पर आका अलैहिस्सलाम बनु कुरैज़ा के खिलाफ जंग के लिए निकले हैं, तो वहां पर जिन सहाबा का इम्तिहान आया है, जो नहीं गए, तो एक सहाबी ने अपने आप को सतून से बांध लिया था और आका अलैहिस्सलाम ने पूरा 1 महीना उससे बात नहीं की थी। अब ये आपने नाराजगी का इजहार किया और बल्कि उनकी औरतों से कहा कि इनसे अलहदा हो जाओ। ये सजा उनको मिली है कि आप इस जंग में शरीक क्यों ना हुए, लेकिन हजरत उमर की निस्बत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा कोई एहतजाज नहीं किया। अगर किया है तो अज़रा इनायत आप पेश कर दें। अगर तारीख में ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती तो ये इस्टेब्लिश हिस्ट्री है कि वो एक मामला हुआ था और मैं उनको मासूम नहीं मानता। हाँ, सवाल ये है कि सहाबा कराम की निस्बत से इस किस्म की रिवायतें जो दिखाई जा रही हैं, नतीजा क्या निकलता है? क्या हम उन्हें अहले बैत से अफजल मानते हैं या अहले बैत से पर तरजीह देते हैं? हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है, अहले बैत पर हम किसी को तरजीह नहीं देते। वो तो मैंने आपकी 1-2 वीडियोस और भी देखी हैं बजाते खुद। मुझे पता है कि आपके प्लेटफॉर्म से सहाबा कराम का और अहले बैत का स्पेशली दिफा होता है, आप करते हैं। आई एम रियली वेरी अप्रिशिएटिंग यू, इट्स रियली वेरी गुड। मैंने जस्ट आप की वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें आप अहले बैत का काफी दिफा करते हैं और जो हक सच है आप वो बोलने की कोशिश करते हैं। अब बात ये कि आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर स्टूडेंट हूँ, आप भी रेगुलर स्टूडेंट है। फिर हमें इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का तो पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ वैसे ही मुहक्किक की, स्पेशली मैं मुहक्किक की बहुत इज्जत करती हूँ, चाहे वो कोई अहले सुन्नत हो या फिर कोई अहले तशरीह हो। अब जैसे कि आपको पता है शिया सुन्नी भाई भाई हमारे यहाँ यही असूल है, हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि शिया सुन्नी भाई भाई थे, है, रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात को कोई भी बार का आगे इस बात को जुटा नहीं सकता। अभी मुहक्किक होने के लिहाज से मैं यहाँ पे, जैसे कि आपने कहा कि तारीख में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी नहीं मिलती हजरत उमर से। इसी कंटेक्स्ट में मैं हदीस किरतास के लिहाज से नहीं सिस्टर, इस अमल से मुताल्लिक़ ग़ज़वा हुनैन में जो भागने का वाक़या आपने बयान किया ना, इस अमल से आपने जो बात की ना कि ग़ज़वा हुनैन में हजरत उमर भागने वालों में शामिल थे,
اس سے متعلق آقا علیہ السلام کی ناراضگی. ویسے تو کئی معاملات آپ کہہ سکتی ہیں، واقعات موجود ہیں، انشاءاللہ وہ حدیث کرتاس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. غزوہ حنین سے واپسی پر آقا علیہ السلام، جیسا کہ میں نے صحابی کا بیان سنایا اپنے آپ کو ستون سے باندھنے والا، اور جن صحابہ کو جہاد میں نہ جانے کی وجہ سے سزا ملی کہ ان کی بیویوں کو علیحدہ کر لیا گیا، اس طرح حضرت عمر کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پر کوئی ناراضگی ملتی ہے؟ کسی اور ناراضگی کو ہم یہاں نہیں جوڑ سکتے. اچھا، یعنی کہ اگر کوئی اور معاملے کی ناراضگی ہو تو وہ یہاں ہمیں نہیں جوڑنی، یعنی وہ کہ اس اسی بات کو معاملے ہم سے الگ رکھیں. وہ اسی میرا معاملے سے مقصد ناراضگی جوڑیں گے نا. میرا جی مقصد صرف اتنا تھا کہ رسول خدا کو چھوڑ کے جانے والے کے لحاظ سے آپ کا کیا موقف ہے، جو میں رسول وہی خدا عرض کو کر چھوڑ رہا کے. ہوں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ جانے والا آقا علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، اور آقا علیہ السلام کی یہ حق تلفی جو آپ بیان کریں کہ حق تلفی ہوئی ہے، اور یہ آقا علیہ السلام ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جب آقا علیہ السلام نے اس کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں روایتوں میں ان کی نسبت سے کیسے کیسے فضائل موجود ہیں، تو ہمیں نہیں لگتا کہ اس واقعے کو جس طرح بیان کیا جا رہا ہے اس کا وہ رنگ ہے. باقی آپ حدیث کرتاس کو لے لیں، اس واقعہ سے متعلق ایسا کوئی معاملہ بیان اس طرح بیان نہیں ہو سکتا. عام موقع پر آقا علیہ السلام نے، میں بار بار اسی واقعے کی طرف پھر اشارہ کروں گا، آپ غزوہ بدر کو لے، غزوہ احد کو لے، جو پہاڑ سے صحابہ نیچے اتر آئے تھے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، آقا علیہ السلام سخت ناراض ہوئے تھے، موقع پر آیات اتری تھی. اب یہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، لیکن ہم خود بخود قیاس کریں یا اجتہاد کریں کہ عمر نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. بھائی رسالت امام وہاں پر موجود ہیں، جج کی حیثیت سے، قاضی کی حیثیت سے، خدا کی حجت بن کر وہاں پر کھڑے ہیں. اگر آقا علیہ السلام وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، یا گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آقا علیہ السلام اس عمل پر حضرت عمر سے ناراض ہوئے ہوں. لہٰذا یہ کہنا کہ وہ حضور کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ جسارت ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، افراتفری پیدا ہو گئی تھی. میں ان کی نیت پر بھی شک نہیں کرتا، نیت کے فیصلے اللہ کرنے والا ہے. ہاں وہی آ جاتی، حضور بیان فرما دیتے، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے اشارے فرمایا وہ بہت سی شخصیات کے بارے میں، لیکن یہاں ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا. یہ تو میرے بھائی پھر میں اس بات کو شخصیت پرستی سمجھوں گی، کیونکہ اہل نہیں ہاں بیت سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. نہیں بالکل جو نہیں ہے. ہمارے یہاں اصول، ہمارے یہاں اہل بیت کے لحاظ سے اہل بیت کے مقابلے میں کوئی نہیں. ایک جو ہم پر ایک الزام لگایا جاتا ہے گھٹیا سا کہ جی یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، یہ صحابہ کی ایسی گستاخیاں بات کرتے نہیں. ہیں. ہماری مجلسوں میں باقاعدہ حضرت بلال کا ذکر ہوتا ہے. میں خود ایک عالمہ ہوں، ذاکرہ ہوں، اور میں نے بالکل جتنے مجالس میں صحابہ کا ذکر کیا، لیڈیز مجالس زیادہ آن ایئر نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہے. اور پھر بھی چھوٹے چھوٹے جو کلپ جہاں پہ پرمیشن ملتی ہے میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ہمارے یہاں صحابہ کا جتنا ذکر ہوتا ہے، صحابہ کے جتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، میرے خیال سے آپ کے یہاں بھی نہیں ہوتے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ چند صحابہ ان کا ایک الگ ایریا ہے، جیسے کہ بلکہ ہمارے میں یہاں نے تو آپ کی اصول موجود ہے کہ جو اہل بیت کے اہل سوری ٹو بیت سے دوری انٹرپٹ یو، اختیار میں نے کرتا وہ ہمارے لیے صحابی نہیں. تو جی 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 چلے ٹھیک ہے، اس بات کو اب چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے جی ہیں جی کہ اس کنٹیکسٹ میں نبی کی کوئی ناراضگی نہیں ہے. حدیث کرداس پر آ جاتے ہیں. پھر لیکن اگر حجت آپ تو بات کرنا چاہیں حدیث کرداس پر آ جی جاتے فرمائیں. ہیں. اس میں جی بھی جی اس میں تو فرمائیں. کبھی بھی ناراضگی آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ اچھا ہم حدیث کرتاس کی سند پر بحث کر لیتے ہیں. چلیے میں سند یہاں پہ بیان کر دیتی ہوں. صلح حدیبیہ کے وقت جب مان لیا تھا حضرت عمر نے کہ میں گستاخ ہوں، باقاعدہ مولانا محمد یوسف کاندھلوی، یہ آپ کے یہاں بہت بڑا نام ہے، کتاب ہے ان کی حیات الصحابہ، جلد اول ہے، مکتبہ علم سے چھپی اور پیج نمبر 234، صحیح سند کے ساتھ وہاں روایت موجود ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے اعمال خیر کیے. خود مان رہے ہیں کہ میں نے گستاخی کی ہے، اور اس کی اچھا گستاخی کی معافی کے لیے اعمال خیر کیے. میں سند کی بات یہ کر رہا ہوں کہ جو یہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کے اندر ایک راوی ہے محمد بن مسلم الشہاب زہری. اگر آپ کے اچھا سامنے جی. عربی متن ہو، شہاب زہری اس میں راوی ہیں، اور اس راوی کے بارے میں اسماء الرجال کی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے کہ ایک تو یہ ادراج کیا کرتے تھے روایتوں میں، اور تدلیس کیا کرتے تھے. اور ان کی اچھا جی. روایتوں کا اکثر یہ حال ہے کہ بعض اوقات یہ روایت بیان کرتے ہوئے اپنے الفاظ اس میں یوں شامل کر دیتے ہیں، اور سننے والے کو یہ ڈفرنس وہ نہیں کر پاتا کہ رسول خدا کے الفاظ کون سے ہیں اور اس امام زہری کے الفاظ کون سے ہیں، اور وہ اسی طرح روایت بیان ہوتی چلی جاتی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی سند سے آنے والی بہت سی روایتوں میں وہ الفاظ ملتے ہیں، اور بہت سی روایتوں میں وہ الفاظ نہیں ملتے. تو حدیث کرتاس میں بھی یہی زہری راوی ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے. ابن شہاب زہری، یعنی کہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا حیات الصحابہ کا، اس میں ابن شہاب زہری کی آپ بات کر رہے ہیں اس کتاب سے؟ نہیں، صحیح بخاری اصل متن جو حیات وہ تو الصحابہ ہے، یہ تو 100-150 سال پرانے تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں مولانا یوسف کاندلوی صاحب،
انہوں نے ہاں جی امہات کتب سے ہی حوالہ جات اکٹھے کر کے کتاب لکھی ہے. اس کتاب کو اصل مصدر کی حیثیت حاصل نہیں ہے. اصل مصدر جو ہے وہ بخاری مسلم جو متون اصل کتابیں ہیں وہ ہیں. میں اس متن سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو راوی ہے شہاب زہری، آپ کہیں بھی چلی جائیں یہی راوی آپ کو ملے گا جو حدیث قرطاس کا واقعہ بیان کر رہا ہے. بعض جگہوں پر تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے جو حضرت عمر کی نسبت سے بیان کیے جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو یہی الفاظ بخاری میں موجود ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے قلم دوات مانگا تو اہل بیت کے بعض افراد میں اختلاف شروع ہو گیا. یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے. یعنی کہ یہ بنو روایت ہاشم کے کچھ افراد، جی یہ صحیح مسلم بخاری میں میں ہے. جی بنو ہاشم کے کچھ افراد آپس میں اختلاف ان میں ہو گیا تھا. اب وہ اختلاف کیا ہوا تھا اہل سنت کے شارحین نے تو اس کو بھی ڈسکس کیے، چلے میں وہ یہاں پر بیان نہیں کرتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زہری نے جو یہ بات بیان کی ہے نا، اب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، واقعہ ہوا ضرور ہے، لیکن اس واقعہ کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے، میں امام زہری کی اس خبر کو اس درجے میں قبول نہیں کرتا، کیونکہ اسماء الرجال کی کتابوں میں اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں موجود ہیں کہ اس کی روایات کو احتیاط کے درجے میں قبول کیا جائے. اگر زہری کسی روایت میں نہ ہو تو پھر ہم قبول کر لیں گے. اچھا، کسی روایت میں اگر زہری نہیں ہوں گے تو آپ وہ روایت قبول کریں گے؟ نہیں، میرا کہنے کا مطلب امام زہری غیر ثقہ راوی. جی نہیں غیر ثقہ راوی کی میں عبارت پیشی نہیں کروں گی، جسٹ میں کہہ رہا ہوں جی امام زہری ثقہ راوی ہیں، میں غیر ثقہ نہیں کہہ رہا نا، ضعیف راوی ہیں. موت ان کی عدالت پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کے حفظ و اتقان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. جی صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے سوال اٹھایا نا، اس سے راوی کی ثقافت پر تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی بات کردہ بیان مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ امام زہری اپنی سند سے ہی واقعہ قرطاس بعض جگہ پر اور بیان کر رہا ہے، بعض جگہ پر اور بیان کر رہا ہے. اب آپ ناسبی کو ہی لے لیں، ناسبی اسی روایت سے حضرت عمر والے بات کو اسکپ کر کے اہل بیت پر تنقید شروع کر دیتا ہے کہ اہل بیت نے شور مچایا تھا، اور بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں. لیکن یہ بھی امام زہری کا ادراج ہے. امام زہری اس میں بیان کر رہے ہیں کہ بنو ہاشم کے افراد نے آوازیں اونچی کر لی تھی. اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو وہ تو میں اس معاملے میں تو میری ریسرچ ہے ہی، لیکن اسی کنٹیکس میں جو روایت صحیح مسلم میں آئی ہے اور پھر اس کے بعد یہی روایت دوبارہ جو آئی ہے وہ نواب حسین کی کتاب تاریخ احمدی میں آئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سسٹر میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ ساری کتابیں ثانوی درجے کی ہیں جو امہات کتب ہے نا، جس سے ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم، مشکات شریف اور سنن ابن ماجہ، ابو داؤد نسائی، یہ آپ کے یہاں اوتھینٹک بکس ہیں. اگر آپ ان کی روایات چھوڑتے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے روایات کہاں سے لیں گے؟ میں انہی کی بات کر رہا ہوں. صحاح ستہ میں آپ حدیث قرطاس کا پورا مقدمہ پڑھ لیں، امام زہری سے ہٹ کر اس روایت کو کسی نے بیان نہیں کیا جس طرح بیان کی جا رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ تاریخ شبلی نعمانی کی سیرت اٹھا لیں یا سیرت المصطفیٰ ادریس کاندلوی کی اٹھا لیں، الرحیق المختوم اٹھا لیں، سب نے انہی کتابوں سے یہ واقعات نقل کیے ہیں اور سب میں امام زہری ہیں. ہاں امام زہری کی نسبت سے جو بات میں کر رہا ہوں، اگر اسماء الرجال کی کتابوں میں اس کے حالات اس طرح بیان نہ ہوئے ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ طلحہ بھائی ٹھیک بات نہیں کر رہے، یہ تو ثقہ راوی ہے، ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا. لیکن امام زہری یہ کیا کرتے تھے. تو میرے بھائی صحیح مسلم میں جو تالیف ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم کی، مترجم اس کے وحید الزمان ہے، پیج نمبر 211 ہے اینڈ حدیث نمبر ہے 4234. اس میں عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول خدا کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو اس وقت حجرے کے اندر کئی آدمی تھے، ان میں حضرت عمر بھی تھے. رسول نے فرمایا آؤ تم کو میں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں، تم گمراہ نہ ہوگے. اس کے بعد عمر نے کہا جب نبی پر بیماری کی شدت ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، بس کرتے ہم کو اللہ کی کتاب، اور گھر میں جو لوگ تھے انہوں نے اختلاف کیا. یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. میں جھٹلا نہیں رہا سسٹر، میں یہی عرض کر رہا ہوں سند کے لحاظ سے واقعہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی سارا معاملہ ہوا ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام زہری ادراج کیا کرتے ہیں، بہت سی باتیں روایت میں ہوتی نہیں ہیں لیکن وہ اپنے فہم کے مطابق اس کی تشریح کر دیتے ہیں، اور وہ تشریح انہوں نے کس سے سن کر کی ہے وہ سند میں بیان نہیں کی جاتی. ابن حجر اسقلانی نے اسماء الرجال کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام زہری کے ہم اثر محدثین نے امام زہری سے روایتیں لینی چھوڑ دی تھی اسی وجہ سے. تو واقعہ کا تو میں نے انکار ہی نہیں کیا، لیکن اس واقعہ میں اب حضرت عمر کی نسبت سے جو لفظ آپ نے بولا، عربی میں وہ لفظ حاجرہ کا لفظ آیا ہے. حاجرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جدائی، آقا علیہ السلام ہم سے جدا ہو رہے ہیں، جو اس کا مطلب عربی سیاق و سباق، زبان و بیان، تالیف جملہ، لٹریچر، بلاغت کو سامنے رکھ کر رہا ہوں. آپ اختلاف کر سکتی ہیں. اس کا مطلب جو اہل سنت نے سمجھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے جدا ہونے لگے، جیسا کہ عباس بن عبد المطلب کے ابھی الفاظ ہیں کہ محمد الرسول اللہ پر جو چہرے کے تاثرات میں دیکھ رہا ہوں یہ ہاشمیوں کے تاثرات ہے دنیا سے جانے کے، اب تاجدار کائنات چند ہی دنیا میں رہیں گے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے حاجرہ کے لفظ حضرت عمر نے استعمال کیے کہ
آقا علیہ السلام کو ہم زیادہ پریشان نہ کریں. آقا علیہ السلام ہمیں اللہ کی آخری کتاب دے کر گئے ہیں ہدایت کے طور پر. اب اس پر اگلا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنی اہم چیز آقا علیہ السلام نے لکھوانی تھی تو اس واقعہ کے 4-5 دن تک آقا علیہ السلام حیات رہے, لیکن اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کسی کو بلا کر وہ دوبارہ لکھوانا نہ چاہا. ایک تو اس کا یہ جواب ہے, ویسے دے رہا ہوں, لیکن میں اس کو اس طرح کے جوابات میں نہیں لیتا, میں اس کو امام زہری کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں کہ اس طرح کی مستری گری امام زہری نے کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم دوات مانگا, وہاں کے حضرات نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہے, آپ کو اس وقت پریشان نہ کیا جائے. اس طرح کے الفاظ موجود ہیں. وہ حاجرہ کا یہ مطلب نہیں ہے. بردر اب تک میں نے اپنی کوئی کتاب پیش نہیں کی, ساری آپ کی کتابیں. جی اچھا, میں ایک بات آپ سے یہ عرض کروں, ایک ہے ہم بخاری مسلم کی صرف روایتوں پر بحث کریں, ایک یہ ہے کہ بخاری مسلم کی روایتوں پر اہل سنت کے محدثین نے جو شرح بیان کی ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. یہ براہ راست روایت سے ہم خود ہی مسئلہ اخذ کریں گے نہیں, کیونکہ شرح سے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک روایت پیش کی تھی وہ تو میں نے شرح ہی پیش کی تھی نا. کیونکہ دیکھیے ایک کتاب سے اگر روایت کا حل نہیں نکل رہا ہے, اگر پتہ نہیں چلا, تو پھر شرح بھی اسی کے لیے لکھی جاتی ہے. تو پھر ہم شرح بھی تو یہاں پہ شرح سے بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن اب جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ ہی کی کتابوں میں ہذیان کی بات ہے, الزام ہذیان کا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, امام زہری سے ہٹ کر یہ الفاظ لائیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں, ایک اس میں یہ مسئلہ بھی ہے. امام زہری سے ہٹ کر اگر الفاظ لانے کی بات ہے تو میرے خیال سے پھر یہ کتاب آپ کی نظر سے نہیں گزری ہوگی, کیونکہ یہ کتاب بین ہے. یہ روایت کے وہ الفاظ جو مسلم میں چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں. آپ کے مسلک کی ایک نایاب کتاب ہے, اور مولوی حضرات نے اس کتاب کو اسپیشلی بین کیا ہوا ہے آج کل. نواب احمد حسین کی کتاب ہے تاریخ احمدی, پیج نمبر ہے اس کا 98, اور کتاب نسیم الریاض شرح قاضی ایاز میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے بعد ترک میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا پیغمبر صاحب ہذیان بکتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. میں وہی عرض کر رہا ہوں سسٹر, میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. اس میں بھی آپ نے سند پیش نہیں کی, اور یہ جو جس تاریخ کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہ تاریخ طبری, تاریخ ابن کثیر, تاریخ ابن خلدون کی طرح وہ امہات کتب کی کتاب نہیں ہے. یہ بھی ثانوی درجے کی کتاب ہے. اس مصنف نے بھی روایت وہاں سے لی ہے. اس کا اصل جو مصدر ہے وہ یہی ہے کہ یہ ساری روایتیں امام زہری بیان کر رہا ہے. اگر یہ روایت جو ہے احسن درجے کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ بھی امام زہری کی, تو پھر یہ کتاب آپ کے یہاں بین کیوں ہے؟ جس نے کی ہے اس علم کا جو سفر ہے وہ سلسلہ بسلسلہ چلتا ہے. علم کا جو سفر ہے وہ کسی ایک بندے پہ آ کر رک نہیں جاتا. اب میں یہ نہیں سمجھتا ہمارے ہاں, چلے آپ کی بھی بات کر لوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ اہل بیت اطہار کے بعد کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. میں آپ کو ساتھ شامل کر کے بات کر رہا ہوں. ائمہ اہل بیت اطہار کو بھی لے لیں, آپ کے نزدیک وہ معصوم ہیں, اور انبیاء کے بعد کسی انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو جو دلیل میں دے رہا ہوں ممکن ہے اس کے سامنے یہ دلیل نہ ہو, اور وہ کسی دلیل کی وجہ سے مغلوب ہو کر اس نے بین لگا دیا ہو, لیکن اگر اس نے بین لگایا ہے تو اس کا مجھ پر تو اثر نہیں ہوگا نا. میں تو لاجیکل بات کر رہا ہوں. اس نے بین لگایا تو اس کو زیادہ پوچھنا چاہیے. میں نے اتنے ہی ریفرنسز پیش کیے, ابھی تک مجھے کسی ایک کا بھی صحیح رد نہیں ملا. آپ کو پتا ہے نا رد کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے من چاہا رد کرنا. اب آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ یا تو آپ مجھ سے حوالہ مانگ لیں. اگر امام زہری کے حالات آپ کہتی ہیں کہ میں چیلنج کرتی ہوں, امام زہری ایسی کوئی حرکت نہیں کیا کرتے تھے, میں بھی تو سوال کر رہا ہوں نا. آپ نے آگے سے چیلنج نہیں کیا امام زہری کے بارے میں. میں کیا حوالہ, آپ ابن تہذیب و تہذیب اٹھا لیں. امام زہری کا جو سٹیٹس آپ بیان کر رہے ہیں آپ کی اپنی کتب میں موجود ہے. تہذیب و تہذیب ابن حجر اسقلانی. جناب آپ کو میری کتب سے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ راوی تو آپ کے یہاں بھی مجہول مانا گیا, سکہ نہیں ہے. یہی تو اصول ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ مناظرے کی ٹرم ہوتی ہے, لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ اہل سنت کی بعض مسائل میں ڈسکشن کرنا چاہتی, تو میں اہل سنت کی ان باتوں کا جو اشکال ہے وہ دور کر دوں گا. شیعہ مذہب سے متعلق میں فی الحال کوئی بات نہیں کر رہا. آپ کے یہاں یہ راوی موجود ہے, اور بہت سے علماء نے تو اس کو اسی وجہ سے شیعہ بھی کہا ہے کہ یہ شیعہ راوی ہے. اصول کافی میں الحمدللہ کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں اگر صرف راوی لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر اس لحاظ سے بہت لمبی گفتگو جائے گی, آگے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا ٹاپک ہے میں اس سے باہر آج جانا نہیں چاہ رہی. میں چاہ رہی ہوں ٹاپک کے لحاظ سے اس کو یہیں روک دیں. امام زہری پر ایک سوال سکپ ہو گیا نا, ویٹنگ پہ رکھ لیں کہ امام زہری پر انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں بات کر لیں گے حوالہ جات کے ساتھ. میں لیپ ٹاپ ساتھ لے آؤں گا, لیپ ٹاپ میں سارے حوالے آپ کو دکھا دوں گا. مزید اگر کوئی سوال ہے تو آپ مزید کر لیں. امام زہری پر ہی کرنا ہے تو کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے.